پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ حکومت پاکستان نے اس مالی سال کا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 9.5 کھرب روپے رکھا تھا، اور یہ ایک بڑا ایمبیشس ٹارگٹ ہے، کہیں زیادہ تقریباً 16 سے 20% یہ اس میں انکریز کی تھی جو گزشتہ سال ایک ٹارگٹ رکھا تھا۔ اور کوئی بھی حکومت ہو اس کا جو نظام ہے وہ ٹیکس کے پیسوں ہی سے چلتا ہے۔ حکومت کا کام ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرے اور اس کی بنیاد پر لوگوں کو سہولیات اور سروسز مہیا کرے، لیکن پاکستان میں جو ٹیکس دینے کی شرح ہے وہ نہایت ہی کم ہے۔ بہت کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، زیادہ تر انحصار انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ جس شخص کا، جس ادارے کا اپنے اوپر جو جائز ٹیکس ہے وہ ادا کرنے سے یا تو انکار کرتا ہے یا پھر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اب لیکن بہت سارے ایسے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ جس کی بنا پہ جو ٹیکس جان بوجھ کر نہیں دیتے ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کی جائے گی۔ اگرچہ یہ جرم تو ہے کہ اگر آپ اپنے حصے کا ٹیکس نہ دیں، لیکن اب جو عملی اقدامات ہیں اس میں سب سے پہلا جو اقدام اب سامنے آیا ہے وہ یہ کہ تقریباً 5.5 لاکھ ایسے ٹیکس نہ دہندگان ہیں جو کہ ایف بی آر کی لسٹ میں ہیں، ان کے موبائل سمز یا موبائل کنیکشن جو ان کے نام پہ ہیں، ان کے شناختی کارڈ پہ ہیں، ان کو بلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس کے کنیکشن بھی اگر ان کے نام پہ ہیں تو منقطع کر دیے جائیں گے، اور اسی صورت میں یہ بحال ہوگا کہ جب وہ اپنا باقاعدہ طور پہ ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اور اپنے حصے کا ٹیکس ادا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ اگلے سال ہم اس سے بھی زیادہ ایک ٹارگٹ رکھنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام میں ہمارے اوپر پریشر ہے کہ 10,000 ارب سے بھی 10,000 ارب سے بھی زیادہ ہم نے جو ہے وہ نیکسٹ ایئر کا جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھنا ہے۔ صرف 2 مہینے رہ گئے یہ مالی سال ختم ہونے میں، اور اس سال کے اختتام تک ہم امید کرتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ اگرچہ اس سال کا آغاز بہت اچھا تھا، ہم نے اپنے جو اندازے تھے، جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ منتھ بائی منتھ ہم نے اچیو کیا، لیکن اب آ کے کچھ کام تھوڑا سا سلو محسوس ہوئے جس کی وجہ سے یہ سخت اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اقبال صاحب، چیئرمین ہے پاک اکنامک فورم کے، بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا۔ عادل نواز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معاشیات ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ثاقب رفیق صاحب پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ثاقب صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ہمایوں صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، ایک بنیادی سا سوال ہے کہ اگر آپ کی ایک آمدن ہے اس پہ ایک جائز ٹیکس بنتا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، چاہے حکومت آپ پر پریشر ڈالے، کچھ سختی کرے یا نہ کرے، تو یہ تو ایک آپ کے ایمان کا بھی تقاضا ہے، قانون کا بھی یہ ایک کہنا ہے، تو پھر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ پیسے بچانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے، اور پریشانی میں مبتلا رہنے کے لیے صرف؟ اس چیز کو آپ کو اوور آل دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں۔ ویسے تو دنیا میں ٹیکس کوئی بھی اتنی خوشی سے کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن پاکستان کے اندر خاص طور کے اوپر کیونکہ کوئی چیز جو ہے آپ کی جو پابندی ہے، جو آپ اخلاقیات یا لا کی بات کرتے ہیں، ہم ویسے بھی لا کے معاملے میں آپ ٹریفک دیکھ لیں کیا اشر کرتے ہیں اس کا، لیکن بنیادی طور کے اوپر ہمیں پوری طرح اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ٹیکس کیسے ہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیکس کے اندر لوگ کیوں اوائڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ کیوں اوائڈ کرتے ہیں ٹیکس کرنے سے۔ اب پاکستان میں اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اس وقت شاید 2 یا 3 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس کی باقاعدہ وہ نہیں ہے، جو کہ ٹیکس فائلر نہیں ہے، اور جو ایکچوئل اس میں سے بھی اکثر کا جو فائل کرتے ہیں شاید اس میں سے بھی آدھے کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اس کی کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ جو ہماری جبلت میں ہیں، جو ہمارا مسئلہ ہے، جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجبوری بن جاتی ہیں، مجبوری اس طرح بن جاتی ہیں بعض اوقات۔ میں مجبوری کی بات کرتا ہوں۔ مجبوری کی بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ٹیکس کے نیٹ میں ایک دفعہ داخل ہو گیا تو اس کے بعد کہ ایسے گرداب کے اندر وہ پھنس جائے گا آ کے کہ اس کے بعد وہ ایٹ دا مرسی آف دیر ہینڈز ہوگا، اور وہ اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے، اور اس طریقے سے کہ پھر وہ کہتا ہے کہ چلو یار غیر قانونی طریقے سے وہ 10-15% وہ اپنی جیب سے زیادہ لگا کے وہ اس سے باہر آنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ اس چکروں میں مجھے یہ آ جائے گا، آڈٹ میں چلا جائے گا، بنانا چلا جائے گا، یہ لاؤ وہ لو، میں اتنے کاغذات اتنا میں کیا سنبھالتا پھروں گا۔ سمپلسٹی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ اس کے اندر میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹیکس کے ہمارے ریٹس بہت زیادہ ہیں۔ اب ہمارے ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ 35% تک آپ کے ملک کے اندر ٹیکس ہے آپ کا۔ اب ایک طرف اچھا پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس طریقے سے مثلا ہم ایک بڑا سٹریس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری سیونگ جو ہے ہمارے ملک کے اندر سیونگ ٹو جی ڈی پی بہت کم ہے، واقعی بہت کم ہے، ہم تو بنگلہ دیش سے بھی کم ہے اگر دیکھا جائے، لیکن جب وہ سیونگ کی بات آتی ہے تو ہم ڈسکریج کرتے ہیں۔ مثلا اس کے اوپر بھی ہم نے ویلیو وہ لگایا ہوا ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس لگایا ہوا ہے، بلکہ اس کے اوپر 15 to 30% تک ہمارا وہ اس کے اوپر جو شخص جو ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے، جو کہ باقاعدہ ٹیکس پے کر رہا ہے، اور اب وہ اس کو بھی اتنا زیادہ آپ ٹیکس چارج کریں گے تو کون رکھے گا؟ پھر وہ لوگ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بجائے سیونگ رکھنے کے بینک کے اندر وہ رکھنے کے وہ کریں گے یا تو وہ ڈالر خریدیں گے،
وہ ایک خطرناک صورتحال ہو جاتی جس طرح پہلے پاکستان میں ہوتا رہا ہے, یا وہ پھر یہ فائلوں میں چلے جائیں گے, پراپرٹی فائلوں میں چلے جائیں گے, جو ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ میں سمجھتا ہوں اس میں. اچھا, اب وہ جو چیز جو بینک میں رکھا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں بزنس میں انویسٹ ہوتا ہے, کچھ قرضہ لے گا, کاروبار کرے گا, حکومت بھی لے گی تو وہ بھی اس سے کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کرے گی. تو وہ ہم جو ہے نا, ہمارا جو ایک سسٹم جو ہے نا, جب تک ہم اوورآل اس کو کرنے کی کوشش نہیں, اور پھر جو ٹیکس ریٹس ہیں ہمارے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں, ٹیکس ریٹ اور اوورآل اس پہ بات کرتے ہیں. ذرا میں عادل صاحب کو شامل کر لوں. عادل صاحب, یہ جو اقدامات ابھی کیے جا رہے ہیں اور سخت اقدامات ہیں, شاید پہلے ہو جانے چاہیے تھے, لیکن آپ کے خیال میں اس سے کیا فرق پڑے گا اس سال یا اگلے آنے والے سال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹیکس پیئر آلریڈی جو ہمارے جو فائلر ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کیا انسینٹیوز آ رہے ہیں. اب کیوں نہیں لوگ اٹریکٹ ہو رہے ٹیکس کی طرف, کیوں نہیں لوگ آ رہے, اس میں دیکھنا یہ نہیں ہوتا کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب آپ ٹیکس پیئرز کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے, آپ جو ٹیکس پیئرز ہوتے ہیں ان کو آپ انسینٹیو آفر کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو فائلرز ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے ان کو پنش کر کے نا آپ اٹریکٹ نہیں کر سکتے پبلک کو ٹیکس کی طرف. آپ نے انسینٹیو دینے. ہمارے ملک کے اندر ٹیکس پیئرز کے لیے کیا انسینٹیو ہے؟ کسی جگہ پہ کوئی ٹول ٹیکس کے اوپر, ایئرپورٹ کی انٹری کے اوپر مان کو لگا, لیکن پنش تو انہیں کر رہے ہیں نا جو نان فائلر ہیں, فائلر کو تو نہیں کر رہے. دیکھیں یہ اقدامات جو ہیں یہ ان کے خلاف ہے جو فائلر نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح ہے, لیکن انسینٹیو کیا ہے؟ مطلب ٹیکس پیئرز کے لیے کیا اٹریکشن ہے, کیا ان کے لیے کوئی میڈیکل فیسلٹیز ایکسٹرا ہیں, کوئی ایجوکیشن کی کوئی فیسلٹیز ایکسٹرا ہیں؟ پوری دنیا میں ہوتا ہے نا ٹیکس پیئرز کو کوئی نہ کوئی فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, کوئی ان کو انسینٹیو آفر کیے جاتے ہیں نا. پاکستان میں جو آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے چونکہ کوئی آگے جو ہے فیسلیٹیشن موجود نہیں ہے, اور ان کے اوپر شکنجہ اتنا سخت ہے, یعنی کہ جو آلریڈی جو فائلرز آپ کے ہوئے ہیں انہی کو ٹائٹننگ کیا جاتا ہے. لیکن ابھی حکومت نے کچھ انسینٹیوز دی ہیں کہ جیسے بلو پاسپورٹ دیا جائے گا, انکریج کیا جائے گا, ایوارڈز دیے جائیں گے, اس کے ساتھ پھر یہ کہ ان کو اور جو ہے انسینٹیوز دیے جائیں گے بہت ساری چیزوں میں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا ایونٹ جو ہوا, آپ نے یقیناً اس کو فالو کیا ہوگا. دیکھیں, بہت تھوڑا ہے نا. اب دیکھیں, مطلب ہے کہ اب پوری دنیا میں جب ٹیکس کے لیے پالیسیز بنائی جاتی ہیں, جب ٹیکس پیئرز کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے, جیسا وہاں پہ میونسپل کارپوریشن ٹاؤن کمیٹیز کے اندر بھی ایون کے پہلے اس ٹیکس کے حوالے سے, اس کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے پورا ایک ان کو بنا کے اور وہ شیٹ پیش کی جاتی ہے, پبلک کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ٹیکس منی دیں گے وہ ہم کہاں پہ خرچ کریں گے, کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس کی بنیاد کے اوپر وہ جب الیکشن میں جاتے ہیں, ایون کہ جو ٹاؤن کمیٹیز کے بھی جو آپ کے ممبر ہوتے ہیں وہ بھی ٹیکس پالیسیز پہ کام کر کے اور آپ کو ٹاؤن کمیٹیز کے لیول کے اوپر آپ کو بریف کرتے ہیں, تب پبلک آپ کو ووٹ کرتی ہے کہ جی یہ اس جگہ پہ ہمارے ٹیکس میں کمی لے کر آ رہے ہیں, یہ ہمارے انسینٹیو لے کے آ رہے ہیں. لوگوں کو پتا ہماری ٹیکس منی کہاں یوز ہوگی. یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے جنرلی ہمیشہ جواب یہ ہوتا ہے جب بھی آپ پبلک سے بات کرتے ہیں ٹیکس, وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس دیں گے, ہمارا ٹیکس کہاں جائے گا. مطلب ہم تو ٹیکس پے کرنے کے باوجود ہر ڈیلی کے حساب سے اس وقت پاکستان 20 ارب روپے پر ڈے کے حساب سے ڈیٹ کے نیچے پبلک ڈیٹ میں جا رہا ہے پاکستان اس وقت. یعنی کہ پچھلے آپ اگر دیکھیں کہ 1990 سے لے کے 2000 تک پاکستان جو ہے 18 ارب ڈالر کے ڈیٹ میں گیا ہے, اور 2008 سے لے کے 2018 کے درمیان 10 سالوں میں پاکستان 37 بلین ڈالر کے ڈیٹ میں گیا ہے. پچھلے 5 سال کے دوران پاکستان پھر 17 ارب ڈالر ڈیٹ میں گیا. اب جب 60 ارب ڈالر جو ہے آلموسٹ, بلکہ اگر آپ پچھلے 30 سال کا 25 سال کا 1990 سے لے کے اور 2023 کا اگر آپ ایوریج لگائیں تو پاکستان 100 بلین ڈالر کے قریب ڈیٹ میں چلا گیا. تو پبلک یہ سوچنے کے لیے تیار ہے کہ جو آلریڈی جو ٹیکس. اچھا چلیں ایک کوئی کویسچن کوئی کانسیپٹ پھر آگے بڑھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے, اگر وہ انسینٹیو سارے دے دیے جائیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, ریگولیشنز ٹھیک ہو جائیں, کلیکشن کا سسٹم اور بہتر ہو جائے, پوٹینشیل کتنا ہے ہمارا ٹیکس کلیکشن کا, کتنا ٹیکس ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد بھائی, بات یہ ہے نا کہ اس وقت پاکستان کا جو ٹوٹل بجٹ ہے 14,000 ارب کا اگر بجٹ ہے, تو اس میں سے ہم جو ٹیکس آلریڈی جو ہم جنریٹ کر رہے ہیں قریب 8,800 ارب کے قریب پاکستان کا جو ہم اس میں سے ہم آلریڈی تقریباً 5,800 کے قریب ہم انٹرسٹ میں پے کر رہے ہیں. نہیں میں بہت بات ٹھیک ہے, لیکن کلیکٹ ہم کتنا پوٹینشیل ہے جو مس کر رہے ہیں؟ میں باہر ہوں نا کہ دیکھیں جب ہم اس میں ہم سارا جو ہم کر رہے ہیں اس میں سے بھی جو این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو ہم اگر ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں تو جو گیپ آ رہا ہے, ہم آلریڈی 1100 ارب جو ہے وہ ڈیٹ سے جو ہم ڈیٹ پے کر رہے ہیں, جو انٹرسٹ جو پے کر رہے ہیں ڈیٹ کے اوپر, اس میں سے 1100 ارب مائنس میں ہم جا رہے ہیں. ہمارا ڈیفنس بجٹ سارا جو ہے آلریڈی وہ ہم ڈیٹ کے اوپر چلا رہے ہیں. پوٹینشیل کتنا ہے ہمارا؟ تو پوٹینشیل کی بات یہ ہے نا کہ جب آلریڈی ہم چیزوں کو مینیج نہیں کر رہے, جب ہم مینیج بہتر کی طرف جائیں گے, گورننس کی طرف جائیں گے, چیزوں کو بہتر کریں گے, پوٹینشیل تو پاکستان اپنے 30% پہ بھی نہیں ہے اس وقت. اچھا, جو کیلکولیشنز ہیں پاکستان اس کو 3 ٹائم ملٹیپلائی کر سکتا ہے ودن 5 ایئرس اگر ہم اپنے گورننس بہتر کریں. اگر آپ کی کیلکولیشن کے مطابق جاؤں تو یہ مطلب 30,000 ارب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اگر ہم ٹھیک طور پہ جائیں. پاکستان کے اندر پوٹینشیل. ثاقب صاحب آپ انڈورس کریں گے عادل صاحب کی جو بات ہے
کہ ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ 30,000 ارب سے بھی زیادہ ہے, 5 سال میں ہم اچیو کر سکتے ہیں, پرووائڈیڈ ہم اقدامات ٹھیک اٹھائیں اور جو ٹیکس دینے والے ہیں وہ بھی ایمانداری کے ساتھ اپنا ٹیکس دیں. جی دیکھیں, بالکل پوٹینشیل ہمارے پاس بہت ہے اینڈ وی کین اچیو دا ٹارگیٹ, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک ہم نے جو ایکشنز لیے ہیں ان دا لاسٹ 20 ایئرز اس میں ہماری اچیومنٹس کیا رہی ہیں. اگر ہم جتنے بھی ایکشنز دیکھ لیں, ابھی ایک ایکشن جو ہے آپ کا جو جا رہا ہے اس کے اوپر موبائل کنیکشنز کو سوئچ آف کرنے کا, تو لاسٹ 20 ایئرز میں بھی ہماری جو کلیکشن ہے وہ 8 to 11% آف GDP کے بیچ میں رینج کرتی رہی ہے. کبھی آپ کا چیئرمین اچھا آیا تو آپ نے 11 کر لیا, کبھی چیئرمین کی تھوڑی سی پرفارمنس نیچے رہی تو آپ 8% کر لیا. بٹ ڈسپائٹ آل دی ایکشن وی ہیو ناٹ بین ریئلی ایبل ٹو ایکسیڈ 11% آف دی ٹارگیٹ آف GDP. ہم شاید کہتے ہیں کہ ہم نے آج 15% 16% اچیو کرنا ہے. اس کے لیے یو نیڈ ٹو ٹیک دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ. اب ہم ون فائن مارننگ بھی ہم اٹھتے ہیں اور ہم ایک دیکھتے ہیں کہ آج ایک نیا ایکشن ہو گیا, آج ایک نئے SRO جاری ہو گیا, ایک نیا ڈکلیریشن آ گیا کہ جب یہ اقدامات ہوں گے آپ کے موبائل کنیکشن بند کر دیے جائیں گے, آپ کے الیکٹریسٹی کنیکشن بند کر دیے جائیں گے. اس سے صرف اور صرف جو آلریڈی ایک مسٹرسٹ کی فضا آلریڈی بزنس کمیونٹی میں ہے. نہیں لیکن ثاقب صاحب, آپ جیسے جو لوگ ہیں جو باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں انہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس میں پریشان ہونے کی بات اس لیے ہے کہ انہی ٹیکس پیئرز کو اسکویز کیا جاتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہم ٹیکس, یہ تو نان فائلرز کی بات ہو رہی ہے سر. جو نان فائلرز ہیں اس میں بالکل ٹھیک, نان فائلرز کے لیے ہم اس قدم کو سراہتے بھی ہیں, بٹ اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی جو ہے کسی قسم کے ساتھ کسی ذاتی نہ ہو, کوئی ہراسمنٹ نہ ہو, کیونکہ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایکٹیو ہوتے ہیں ٹیکس پیئر میں بٹ آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں آ رہا ہوتا کسی بھی وجہ سے, کبھی کوئی ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے یا جو بھی وجہ ہے. تو وی آر نیڈ ٹو میک شیور کہ کسی قسم کی اس میں زیادتی نہ ہو. اگر اس کا جو طریقہ کار ہے, اگر لیٹ سے ایک بندہ کل جا کے صبح جا کے اپنا ٹیکس فائل کر دیتا ہے, اپنی ایکٹیو لسٹ میں آنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے کوئی بعد میں اس کو مشکل نہ ہو کہ اس کو 7 days 10 days اس کے لگ رہے ہیں موبائل نمبر اپنا ان بلاک کرنے میں. تو اس کے جو ہے طریقہ ہے اس کو وضاحت کرنا چاہیے, اس کو بتانا چاہیے کہ کیا طریقہ ہوگا آپ نے ان بلاک کرنا ہے. تو اس کو الٹیمیٹلی جو ہے انسٹنٹلی جیسے ہی وہ ٹیکس اپنا ایکٹیو میں آ جاتا ہے, ایکٹیو لسٹ میں آتے ہیں, اس کو اسی وقت اس کے جو ہے. لیکن دیکھیں حکومت نے کتنے ہی اقدامات کیے, جیسے چھوٹے ریٹیلرز پہ 1200 روپے کی ایک منیمم لمٹ رکھی کہ سال کا ٹیکس دیں گے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈنگ کہ ان کی انکم کیا ہے, کرایہ کتنا دے رہے ہیں. آپ راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ پورے راولپنڈی سے واقف ہیں. کتنے ہی ایسے ریٹیلرز ہیں, بڑی بڑی دکانیں بھی ہیں, چھوٹی بھی ہیں, جو روزانہ ہزاروں لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے, کیش پہ لین دین ہوتا ہے. سو پھر ان کے حوالے سے تو پھر سختی اگر نہیں ہوگی تو کیسے کام ہوگا؟ نہیں, آپ سختی بالکل کریں. دیکھیں ہم کسی نان ٹیکس پیئر کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ایز اے چیمبر وی اسٹینڈ ود دی پالیسی کہ ٹیکس بیس کو بڑھنا چاہیے اور ٹیکس لینا چاہیے اور ٹیکس دینا چاہیے. ہمارے ملک کی جو ترقی ہے وہ ٹیکس دیے بغیر آگے نہیں جا سکتا. بٹ دی ادر تھنگ وچ دی گورنمنٹ نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ جب تک وہ شیئر ہولڈر کو آن بورڈ نہیں کرتے تب تک وہ میسج کلیئرلی آگے نہیں جاتا. ایک ایگزامپل لے لیں, جو تاجر دوست اسکیم کی اتنے عرصے سے بات ہو رہی تھی, اس میں ہمارے چیمبر کو ایٹ لیسٹ, یا مجھے باقی چیمبرز کا بھی نہیں پتا, بٹ کسی کو یہ اپروچ نہیں کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک سیشن کریں, آپ تمام تاجر برادری کو بلائیں جو ہیڈز ہیں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ہم ایک میسج ان کا پہنچائیں جو اس کے اوپر تحفظات ہیں ہماری بزنس کمیونٹی کے یا لوگوں کے یا دکانداروں کے, اس کے اوپر ہم ایک سیشن کروائیں, ان کا ایک ٹرسٹ کی فضا تو پیدا کریں ان کے لیے, ان کو آن بورڈ. لیکن آپ کو کسی نے مطلب روکا تو نہیں؟ آپ خود بھی جا کے یہ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ جیسے جو لوگ ہیں جو ایک پورٹ فولیو رکھتے ہیں ان کے لیے تو دروازے کھلے ہیں, اگر آپ ریکمنڈیشن دینا چاہیں, بزنس کمیونٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل کھلے ہیں اور بزنس کمیونٹی کی ریکمنڈیشنز ہمارے ہر بار جاتی ہیں, بٹ ان دی اینڈ آپ کو پتا ہے کہ بجٹ از ناٹ آلویز ایز پر دا ونز آف دا بزنس کمیونٹی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری اسی کی بات مانیں گے, بٹ لاسٹ ٹائم بھی ڈار صاحب نے بجٹ پریزنٹ کیا تھا, اس میں جب ان کا پہلا بجٹ آیا تھا دیٹ واز ویری پرو بزنس, اور وی آر ویری ہیپی کہ ہم نے جو ریکمنڈیشن دی تھیں وہ پوری نہیں تھیں. بٹ اس کے بعد پھر سڈنلی ایوری تھنگ چینج, تو وہ جب یہ چینج آ جاتا ہے اس میں پھر بزنس کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن بالکل ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. شامی صاحب, اب اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے یا ایک آرگومنٹ ہے کہ جی ہم ٹیکس اس لیے نہیں دیتے, ہم ویسے چندہ دے دیں گے, چیریٹی کر دیں گے, لیکن ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ جو حکومت کے ذمہ کام ہے حکومت پورا نہیں کرتی. کیا یہ آرگومنٹ ویلڈ ہے کہ آپ کیونکہ پاکستان میں رہ کے ہی ایک آمدن کما رہے ہیں اور چاہے حکومت آپ کو سروس دے یا نہ دے, آپ نے اس پہ ٹیکس تو دینا ہے؟ نہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹیکس تو گورنمنٹ چلانے کے لیے, کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ جو اسلامی زکوٰۃ ہے نا, وہ زکوٰۃ وغیرہ خاص ایک وہ چیریٹی کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس میں خاص مقاصد کے لیے, لیکن حکومت چلانے کے لیے حکومت اپنے ٹیکسز لگا سکتی ہے اور وہ ایک لا فل چیز ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب مسئلہ بنیادی طور کے اوپر یہ ہے اس میں کہ دیکھیں, دیکھنا یہ ہے کہ وجہ کیا ہے کہ
کہ ٹیکس کیوں نہیں لوگ دے رہے. اب یا تو ہو نا جو ابھی پوٹینشیل کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل 30 جو ہمارا 330 ٹریلین سے بھی زیادہ کا پوٹینشیل ہے ہمارے یہاں. دیکھیں سب کچھ چل رہا ہے, بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں, گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں, آپ سڑکوں پہ دیکھیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے آپ کا کرنسی 1/3 رہ گئی ہے, قیمتیں کتنی بڑھ گئی. کہتے ہیں کہ جی اگر امپورٹ آپ نے کم کرنی ہے تو آپ اپنی کرنسی کو گھٹا دیں, لیکن اس کے باوجود کوئی چیز گری ہے مجھے بتائیں, امپورٹ کم ہوئی ہے, اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے. ابھی آپ نے نہ روکی ہو تو پتہ نہیں سے ڈبل ہو جائے امپورٹ. تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے, لوگ خرچ کر رہے ہیں, ہوٹلوں میں بھی جاتے ہیں, شاپنگ مال میں بھی جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے اس میں کہ آپ ٹیکس ریٹ کو اتنا کم رکھیں کہ کسی آدمی کو محسوس نہ ہو, اور وہ بجائے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ دیکھیں نا ویٹ ہے, آپ چلے جائیں یورپ میں وغیرہ 5% ویٹ ہے ہر شخص دیتا ہے. کسی چیز کے اوپر آپ نے ایک چھوٹی سی بال پینٹ بھی لینی ہے نا تو اس کے اوپر وہ آ جاتا ہے کہ 5%. اس لیے دے گا, وہ کہتا ہے 5% کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ کیوں جائے گا کہ ایک انفیئر مین کی طرف جائے گا. لیکن جب آپ اس کو ایکسکیوز کریں گے, اسی بندے کو ایکسکیوز کریں گے جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہا ہے, تو وہ تو پھر پریشان تو ہوتا ہے نا. وہ تو اس کو ٹیکس کے ریٹ کو آپ کم کریں, اتنا کم کریں آپ کہ اس کا اپنا وائڈ کریں, اس کا کینوس وائڈ کریں. بات وہی ہے کہ اس پہ مطلب ایک وہ سرکل ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ٹیکس ریٹ کم کر دیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ٹیکس بیس زیادہ ہو, آپ کے نمبر آف فائلرز زیادہ ہو. جی سو پہلے کیا آپ اس کو بڑھائیں گے یا پہلے ٹیکس ریٹ کم کریں گے؟ دیکھیں دونوں ساتھ ساتھ چلنے ہیں, وہ اس لیے چلنے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں آپ جب آپ اس کے بعد جو سزائیں آپ دیں, ایگزیمپلری آپ سزائیں دے دیں اس پہ. کوئی شخص دیکھیں نا 5-6% اگر کسی چیز کے اوپر ٹیکس ہے تو وہ 5-6% بچانے, ایک شخص اگر 100 روپے کما رہا ہے نا تو 5 روپے بچانے کے لیے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالے گا کہ کہے گا یار کہ مجھے قید کی بھی سزا ہو جائے گی, مجھے یہ بھی ہو جائے گا. پھر یہ 4-5-6% 10% تو وہ ٹیکس اتھارٹیز کو وہ ان کو دے کے وہ اپنی جان چھڑاتا ہے, رشوت دے کے کرتا ہے. تو وہ رشوت دینے سے بچ جائے گا, وہ 5-6% سے وہ ایک لیگلائز ہو جائے گا, حکومت کا کاروبار چل پڑے گا. وہ ٹیکس جو لوگوں کی جیبوں میں جا رہا ہے, جو کہ کسی کی جیب, وہ حکومت کی جیب میں آ جائے گا. ایک کلچر ڈیولپ ہوگا, پھر ایک کلچر ڈیولپ ہوگا, ایک مطلب لوگوں میں شعور آ جائے گا کہ یہ یار یہ چیز آ گئی. تو وہ آپ کے مطلب میں نے آپ کو پوٹینشیل یہ بتایا کہ ہر چیز چل رہی ہے, بزنس چل رہا ہے, ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں ملک کے اندر, بے تحاشا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. صرف اس ٹرانزیکشن کے اوپر کو آپ نے کیٹر کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اتنا چھوٹا ٹیکس لگا کے کریں آپ اس کو کہ بیس بڑھ جائے گی آپ کا. وہ جو ٹیکس آپ لینا چاہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ویسے مل جائے گا. کیوں آپ قانون کے اس کے جاتے ہیں. تو یہ جو گلجگنیاں ڈالی جاتی اور پھر اس طرح اس کو ایک مشکل سے مشکل بنانا, پھر اس کو آپ دیکھیں اس چیز کو, یہ خالی ڈنڈے مطلب یہ ہے نا کہ صرف ایکسکیوز کرنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک, ایک ثاقب صاحب آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جانا ہے, ایک آخری سوال آپ سے میں کر لوں. اکثر یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ جو ہمارا فائلنگ کا نظام ہے وہ تھوڑا مشکل ہے, عام بندہ شاید اس میں پوری طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, اس کو ایک ایکسپرٹ ہیلپ لینی پڑتی ہے کسی ٹیکس لائر سے. یا اس کے علاوہ یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں خدشہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ٹیکس دیں گے, اس سرکل میں آ جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر شاید کوئی ہراسمنٹ ہوگی یا ہم بار بار جو ہے وہ اتھارٹیز کی نظروں میں آئیں گے. یہ خدشات ہیں, تو ان خدشات کو بھی آپ نے ڈسکس کیا کبھی, یہ کیسے دور کیے جا سکتے ہیں, کیا اقدامات اس پہ اٹھائے جائیں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن میں نے آپ سے یہی بات کی کہ آلریڈی جو ابھی بات ہوئی تھی اسکویز کرنے والی, ایک بندہ جب ٹیکس پیئر کو دیکھتا ہے کہ اسی کے اوپر سارے آڈٹ کھل رہے ہیں, اسی کی آڈٹ فائلز کھل رہی ہیں, اسی کو مزید نوٹس آ رہے ہیں, تو جو ایک نان ٹیکس پیئر ہے اس کو تو ٹیکس نہ دے کے کوئی ایسی ہراسمنٹ یا کوئی ایسے آڈٹ سے نہیں جانا پڑتا. اس کے ساتھ کوئی اس کو نہیں دینا پڑتا کہ آپ ٹیکس کم دے رہے ہیں یا یو آر ناٹ فائلنگ یور ٹیکسز پراپرلی. اب ایک ٹیکس پیئر کو صرف نہ ہی اپنا ٹیکس انکم ٹیکس دینا پڑ رہا ہے بلکہ ود ہولڈنگ ٹیکس کی ڈیوٹی بھی ایک ٹیکس پیئر کی ہے. مطلب کہ اگر ایک کوئی ٹیکس نہیں دے رہا اس کو بھی اس کا ٹیکس کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر ہے. تو یو آر بینگ ریسپانسبل فار ایوری ون. اور جو ایک نان ٹیکس پیئر ہے وہ یہ دیکھتا ہے سب کچھ, تو وہ ظاہری بات ہے وہ اس سرکل میں آنے سے گھبراتا ہے. وہ ایک ٹرسٹ کا ایک جو ہے فضا وہ نہیں پیدا ہوتی. نمبر 2, جو آپ نے سیلز ٹیکس کی بات کی, بالکل اس کو سنگل ڈیجٹ میں جانا چاہیے تاکہ ٹیکس بیس بڑھے. ابھی بہت ساری جگہوں پہ آپ کا ان پٹ کلیم نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے اس کو کلیم کرنا مشکل سمجھتے ہیں. ہم ویسٹ کے جو سسٹم ہے اس کو یہاں پہ ہم اس طرح امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں پہ لٹریسی ریٹ بھی ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں اپنے دکانداروں کے جو ایجوکیشن ہے اس کو دیکھنا ہے, ان کے لیے ٹیکس فائل کرنا, بلکہ ان کے لیے ایک عام بزنس مین کے لیے بھی اتنا ایزی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ٹیکس فائل کرے, وہ بھی لائرز کی مدد لیتا ہے. اور بہت سارے جو آپ کے معذرت کے ساتھ جو آپ کے کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, جو جس کو ہم کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, وہ ہی آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں ٹیکس کے سلسلے میں, یا کچھ ایف بی آئی کے آفیشل ہی اس میں غلط گائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ یہ ٹیکس دے دیں اور یہ ٹیکس نہ دیں. تو آپ اس کو اسکیم کو جو ہے ٹیکس ریٹرن کے اسکیم کو, ٹیکس ریٹرن کے فارم کو انیشیلی ایزی بنائیں کہ اس کو سمپل
بتائیں کہ جی یہ آپ نے 4 کالمز فل کرنے ہیں اور یہ آپ کا ٹیکس آٹومیٹک کیلکولیٹ ہو کے یہ آپ جا کے اپنی قریبی بینک میں جمع کروا دیں، تاکہ اس کو انیشیشن تو ہو اس کے لیے، اور جب وہ ایک بار سرکل آنا شروع کرے تو پھر آپ اس کے اوپر مزید چیزوں کا جو ہے امپلیمنٹیشن کریں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ایک بڑا کوئکلی آخری سوال کہ جو یہ بڑے کاروباری جو ٹیکس نہیں دیتے اور مطلب ریٹیلرز بھی ہو سکتے ہیں، ہول سیلرز بھی ہو سکتے ہیں، راولپنڈی بلکہ ہر شہر میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ان کے خلاف پیونیٹیو ایکشن آپ نہیں ریکمینڈ کریں گے کہ اگر ان کے کاروبار کو مطلب ظاہر ہے کہ نقصان پہنچے گا اگر کوئی ایکشن ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ٹیکس دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک قومی فریضہ بھی انجام دیں گے اور کسی بھی قسم کے خطرے سے بھی بچیں گے، آپ ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ ایکشن ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل، دیکھیں جو نان ٹیکس پیئر ہے اس کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے۔ ہم کبھی بھی نان ٹیکس پیئر کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہمارے صرف اتنا وہ ہے کہ جب آپ ایک نان ٹیکس پیئر کے اوپر آپ جو بھی ایکشن لینا چاہتے ہیں ہم لیں، بٹ ایک بار جسٹ ٹیک اس آن بورڈ، شاید ہم آپ کو اس سے بہتر مشورہ دے سکیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس کا مطلب ٹیکس دینے کے علاوہ کوئی جو ہے وہ چارہ نہیں ہے، وہ لازمی دینا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا ثاقب صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے۔ ناظرین وقفہ کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں حکومت کے ان عملی اقدامات کی جس سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کا ہدف ہے اس کو پورا کیا جائے اور آگے اس میں اضافہ بھی کیا جائے، لوگوں کو باور کرایا جائے کہ انہوں نے اپنے حصے کا ٹیکس ادا کرنا ہے اور ایک قومی فریضہ سمجھ کے ادا کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمایوں اقبال شامی صاحب، عادل نواز بھٹی صاحب موجود ہیں، میاں زاہد حسین بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیئرمین بزنس گروپ آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا بھی۔ عادل نواز بھٹی صاحب، ابھی یہ جو ایف بی آر کے اندر بھی بہت سارے اقدامات کیے ہیں، پیونیٹیو ایکشنز لیے ہیں، ان آفیسرز کو سائڈ لائن کیا ہے کہ جو شاید پرفارم نہیں کر پا رہے تھے۔ کوشش تو ہم کر رہے ہیں، ریفارمز بھی لانے کی بہت کوششیں، ایف بی آر میں باہر سے بھی لوگ آئے، ایف بی آر کے اندر کے بھی لوگ تھے، تو آپ کے خیال میں اس سب سے پہلے ادارے نے اپنا اعتماد جو ہے وہ ثابت کرنا ہے عوام پہ، لوگوں پہ، یا یہ ایک جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ وہ یہ ٹیکس کے نظام میں آئے؟ دیکھیں یہ تو جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے دونوں کی، اداروں کی بھی اور حکومت کی بھی، کہ وہ اپنا جو ہے فریم ورک بنائیں اور گورننس کو بہتر کریں جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھایا جا رہا اور بڑھایا جا سک رہا اور لوگ ٹیکس کی طرف کیوں نہیں آ رہے، اب اس کے لیے بیسک یہ ہے دیکھیں نا کہ ہم نے انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ ابھی جب یہ عید کے اوپر جب ریٹیلرز کے اوپر جو ٹیکس کی آپ بات کر رہے تھے، اب جو یہ ٹیکس کے لیے جو تاجر دوست اسکیم لائی گئی تھی تو اس میں ایون کہ امپورٹرز جو کم ریٹیلرز اور مینوفیکچررز کو بھی شامل کیا گیا تھا، تو اتنی بڑی آفر دی گئی تھی کہ 1200 روپیہ پر منتھ کے حساب سے آپ نے اتنے بڑے لیول کے اوپر بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر کیوں نہیں لڑے؟ ٹوٹل فیلئر ہوا ہے نا پالیسی کا کہ آپ کے 5 لاکھ جو 30 لاکھ کا آپ کا مطلب ہے کہ 3 ملین کا آپ کا ٹارگٹ تھا، جس میں سے 200 لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، تو میرے حساب سے تو ان 200 لوگوں کو بلا کے 17 امتیاز دینا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیسے یہ انیشیٹ کر لیا، کیا سوچ لیا آپ نے کہ 200 لوگ وہ کون تھے، ان کو تغمہ دینا چاہیے آ کے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ انوائرمنٹ کیا کریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی جب عید کے بعد سیم ویری نیکسٹ ڈے عید کے 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ جب آپ مالز کے اندر گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب نے آفرز لگا دیے 50% سیل پہ، کوئی بزنس نہیں چلا اس دفعہ عید کے اوپر، ریٹیلرز خالی بیٹھے رہے، شاپس خالی رہی، کہا جا رہا ہے کہ ایکٹیویٹی ہے ہماری، وہ کیا ایکٹیویٹی ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر دیکھیں نا، پالیسیز انٹروڈیوس کر جاتی ہیں۔ اب جب پاکستان میں سی این جی کا سیلاب آیا، دھڑا دھڑ سی این جی کے لائسنس جو ہیں وہ ایشو کیے گئے، بعد میں پتہ چلا جی کہ گیس آپ کے پاس ہے نہیں ہے، سی این جی آپ نے سارے سی این جی بند کیے۔ ابھی آپ سولر کے اوپر لے کے گئے لوگوں کو، اب سولر کے جب لے کے گئے پتہ چلا جی کہ بجلی آلریڈی آپ کے پاس سرپلس آپ جا رہے ہیں، تو جو آپ کی بجلی جہاں پہ اے سی اور باقی جو جہاں پہ چیزیں یوز ہو رہی تھی وہ سارے اب آپ کو پتہ چلا جی سولر کے اوپر ٹیکس کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ کدھر اس وقت کہاں ہوتے ہیں، آپ جب پالیسی میکنگ کے ٹائم آپ کہاں پہ ہوتے ہیں، کیا سوچ کے ابھی آپ ایل این جی کا آ رہا ہے پروجیکٹ، اب پتہ چلے گا بعد میں 5 سال بعد 10 سال بعد کی ہم تو پھر بہت بڑا بلنڈر ہوگا۔ ابھی بھائی نے بات کی تھی ریئل اسٹیٹ کی، ریئل اسٹیٹ کے لیے کیسا بوم لایا گیا، مطلب کیا سوچ کے وہ پالیسیز لائی گئی تھی، مطلب سسٹینیبل کوئی ایسی پالیسیز ہیں۔ دیکھیں نا ریگولیٹری سسٹم پہلے لانا پڑتا ہے آپ کو، ریگولائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو لاز بنانے پڑتے ہیں۔ آربیٹریشن کے لیے آپ کے پاس کیا لا ہے، انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس کیا لا ہے، بینکرپسی کے لیے آپ کے پاس کیا لا ہے، انوائرمنٹ آپ کیا کریٹ کریں، اس انوائرمنٹ کے اندر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس کے ٹارگٹس ابھی جو شارٹ فال جو لاسٹ منتھ کی جو بات ہوئی ہے، تو وہ کہنا کچھ اچھی پالیسی جس طرح بھی مطلب ہے کہ ٹارگٹ اچیو، اب 30% ہمارا ٹارگٹ ہائی رکھا گیا تھا پچھلے سال سے،
تو وہ ابھی چونکہ عید تھی تو تقریباً 8-10 دن ہمارے عید میں نکل گئے، اوپر سے جو ایف بی آر کے جو افسران میں جو رد و بدل ہوا، جو مسئلہ بنا، تو اس سے بھی ان کی کارکردگی کافی افیکٹ ہوئی. تو یہ جو ہمارا 60 ارب کا جو شارٹ فال آیا وہ اس وجہ سے آیا. ادروائز ہمارے ٹارگیٹ سارے اچیو ہو رہے ہیں جو ہم ٹارگیٹ کیے ہوئے ہیں، جو ہم نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اصل کو پورا نہیں کر پا رہے. باوجود کہ ہمارے سامنے جو چیلنج ہے اس کے باوجود ہم ٹارگیٹ میٹ کر رہے ہیں، ایک بڑی انکریجنگ بات بھی ہے ویسے. بالکل ہے. ٹھیک. میاں زاہد حسین صاحب، آپ بزنس مین ہیں اور میرے خیال میں ٹیکس کلیکشن، ٹیکس کو زیادہ کرنا، بیس کو بڑھانا، آپ لوگوں سے بہتر شاید ہی کوئی ہو جو حکومت کو سجیسٹ کر سکے، ریکمینڈ کر سکے، مشورہ دے سکے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی یقیناً انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہوگی کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہو، بلکہ جو ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہو، کہ جو کہ پوٹینشیل کہیں زیادہ ہے، 3 ٹائم زیادہ ہے، لیکن ہم وہ اچیو نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ابھی جو میرے دوست بات کر رہے تھے کہ پچھلے سال بڑا ہائی ہم نے ایمبیشس ٹارگیٹ رکھا تھا، 30% زیادہ رکھا تھا اس سے پچھلے سال کی نسبت، جو 9,400 ارب روپے تھا جی. اور یہ ٹارگیٹ بھی 10 مہینے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو آلموسٹ یہ تقریباً پورا ہو رہا تھا اور پورا ہونے بھی جا رہا تھا. لیکن اب یہ جو ہم نے آفیسرز کو، جو ٹاپ رینکنگ آفیسرز تھے، ان کو سائڈ لائن کیا ہے، تو اس سے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ تھوڑا ڈپ آ جائے گا یہ اگلے 2 مہینوں میں. اور اس موقع پہ شاید ان لوگوں کو سائڈ لائن کرنا میرا خیال ہے اتنی کوئی اچھی بات نہیں تھی. اور پھر یہ کہ ایک پوری بیوروکریسی میں جو ہے نا ایک انسیکیورٹی بھی اس سے پیدا ہوئی ہے. اچھا، اب جہاں تک ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تعلق ہے، وہ ہمارا تقریباً 8.5 سے 9% ہے، جبکہ خطے میں جو ہے وہ 16, 17 اور 18% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اگر 9,400 ارب روپے کا بھی ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں تو بھی ہمارا ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 18,000 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہونا چاہیے، جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس خطے کا یا اس ریجن کا. تو ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہم نے جو برانچز اس کی کھولی ہوئی ہیں، جو ڈائیورژن ہم نے کھولے ہوئے ہیں، جیسے فائلر اور نان فائلر کی ایک کیٹیگری ہم نے کھولی ہوئی ہے. ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان میں نان فائلر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام لوگ جو بھی بزنس ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور رجسٹرڈ ہو کے جو بھی ان کے حصے کا ٹیکس ہے وہ دینا چاہیے. تو اگر ہم یہ سب کریں گے، ایگریکلچر انکم کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، ریٹیلرز کو لائیں گے، ہول سیلرز کو لائیں گے، پاکستان کی جتنی بڑی بڑی منڈیاں ہیں، مثال کے طور پر جوڑیا بازار ہے، شالمی مارکیٹ ہے، راجہ بازار ہے، اس طریقے سے اور جتنے بھی بازار ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو بلینز آف روپیز کی ڈیلی ٹرن اوور ہوتی ہے، مگر وہاں سے کوئی ٹیکس نہیں آتا. تو لہذا اس کو ہمیں ٹیکس سسٹم کو سارے کو ٹھیک کرنا ہوگا، سب لوگوں کو سسٹم میں لانا ہوگا، اور یہ پرائیویٹ بینکنگ اور یہ پرچیاں چلتی ہیں اور اس سارے کاروبار کو بند کرنا ہوگا، سب کو فائلر بنانا ہوگا. تو تب جا کے ہمارا یہ ریونیو پورا ہوگا، اور ریونیو پورا ہونا بھی صرف وہ مسئلے کا ایک حل ہے. باقی حل جو ہے وہ پھر ہماری ایکسپورٹ میں ہے. درست آپ نے کہا، آپ نے درست کہا. وہ تو ایک اوورآل کی ہم نے ہر سال قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی. اسی طریقے سے فورن ریمیٹنس ہے. ابھی آپ دیکھیں 22% ابھی ہم نے بینک مارک اپ کو بھی برقرار رکھا ہے. اس کے اوپر بینک کا سپریڈ لگا لیں 2-3%، تو 24, 25, 26% کے اوپر نہ کوئی انڈسٹری چل سکتی ہے، نہ کوئی بزنس چل سکتی ہے. درست کہا. یہ اوورآل ایشوز ہیں جن کو ہم وقتاً فوقتاً ڈسکس کرتے بھی آگے بھی کریں گے. شامی صاحب، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی نان فائلر اور فائلر کی تمیز ختم ہونی چاہیے، کہ نان فائلر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، صرف فائلر ہو جو کاروبار کر رہا ہے، آمدن کسی طرح سے بھی اس کی آ رہی ہو، فائلر ہو اور وہ اپنا ٹیکس دے. یہ کانسیپٹ کیسا ہے آپ کو؟ مطلب اس میں ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں اس پہ بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں اس بات سے. اس کا ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ کم از کم بتائے تو صحیح نا کہ وہ اگر گزر اوقات کر رہا ہے وہ اپنی تو کیسے کر رہا ہے، کچھ تو بتائے گا نا. وہ تو وہ جو بھی بتائے گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندازاً اس کے کہ وہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بتائے گا نا. تو وہ لیکن جو ٹیکس ہی فائل نہیں کر رہا، وہ تو کوٹھیاں بھی ہیں، پلازے بھی ہیں، ٹیکس فائل نہیں کر رہا. 10 دفعہ وہ مہینے میں باہر کا ٹریولنگ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ اس کا ریٹ زیادہ ہے تھوڑا سا. اب اس ریٹ کو بچا کے وہ تھوڑا سا ریٹ وہ زیادہ پے کر کے وہ جو اس کی آمدنی کے اوپر جو 35% ٹیکس لگنا ہوتا ہے وہ سارا بچ جاتا ہے اس کا. اچھا، میں اس سلسلے میں 2-3 اور باتیں بھی کروں گا. وہ جو بات ابھی آپ نے 1-2 باتیں کہیں آپ نے کہ جی ٹیکس 30% ہمارا جو ہے بڑا ایمبیشس ٹارگٹ. میں نہیں سمجھتا ایمبیشس ٹارگٹ ہے. ٹیکس جو ہر سال ٹیکس کا ٹارگٹ جو رکھا جاتا ہے نا، وہ رکھا جاتا ہے آپ کا انفلیشن پلس آپ کا جی ڈی پی گروتھ، اور اس کے اوپر آپ کچھ پرسنٹیج لگاتے ہیں، 5-4-5-6% کی لگاتے ہیں. 25-26% تو آپ کا انفلیشن ریٹ چل رہا ہے ملک کے اندر. اس کے اوپر آپ کا جی ڈی پی گروتھ 2% لگا لیں تو 27%، تو یہی بن گیا اگر 27-28. 2-3% لگا لیں تو
30% تو کچھ بھی بہت تھوڑا ٹارگٹ ہے ہمارا. اگر آپ یہ دیکھیں, اگر آپ کا انفلیشن ریٹ ہو نا 3, 4, 5, 6% جس طرح 2016 میں تھا, تو اس میں آپ کہیں کہ 30% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی بات نہیں, میں ٹیکس اوور آل کلیکشن کی بات کر رہا ہوں کہ جو گروتھ ہم کہتے ہیں نا 30% اس سال ہم نے پچھلے سال سے کریں گے, تو بہت بڑا ٹارگٹ ہے. بہت بڑا ٹارگٹ نہیں ہے, 25-26% تو انفلیشن ہے. انفلیشن کی وجہ سے وہ خود بخود یہ تو آٹومیٹیکلی وہ جنریٹ ہو جانا ہے. آپ کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی, اس کے اوپر وہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ مہنگی ہو گئی یا جو بھی چیز مہنگی وہ خود بخود ہو جاتی ہے. وہ تو ہمارے یہاں کیونکہ جو 95% ہماری جو ٹیکسیشن ہے نا وہ بنیادی طور پر انڈائریکٹ ہے. جو انکم ٹیکس بھی ہمارا وہ بھی ہم دیکھیں تو ایٹ سورس ہی کٹا ہوتا ہے, وہ ڈائریکٹلی تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو وہ اس لحاظ سے کوئی اتنا ایمبیشس نہیں ہے ہمارا, اس سے زیادہ ہونا چاہیے. دوسری 2-3 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. وقت تھوڑا ہے. جی ایک آدھ نہیں کوئی اس میں یہ کٹوتی کی ابھی ایک جو بات ہو رہی ہے, ابھی میں ایک سمگلنگ ایک ہے. اب اس کے اوپر جو آپ سمگلنگ کی وجہ سے آپ کا جو اتنا زیادہ آپ کا جو ٹیکس ریونیو ہو رہی ہے, پیٹرولیم دیکھ لیں, صرف پیٹرولیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ شاید وہ کوئی 1000 بلین کے قریب آ جاتا ہے. اب میں پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک ویڈیو شیئر کی, بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بڑا سیلاب آیا تھا, تو وہ گاڑیاں انہوں نے کہا جی ایک دن میں وہاں سے کوئی پتہ نہیں 2500 گاڑیاں گزرتی ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں, اور وہ پھنسی ہوئی تھی ساری, وہ بلاک ہوئی تھی کہ وہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں تک لائن ہے. وہ ان میں سب میں لدا ہوا تھا سامان, جو پیٹرول لدا ہوا ہے, فلانا لدا ہوا ہے. یار اتنے سے درے کو نہیں روک سکتے آپ. میرا مطلب ہے آپ کہتے ہیں اسمگلنگ روکنا, اتنے سے وہ یعنی یہ مطلب وہاں تو میں کہتا ہوں اس کو تو آپ ویسے وہاں ایک چھوٹا سا ڈرون سے ایک اٹیک کر دیں وہاں پر تو وہ ختم ہو جائے گا سارا کچھ. تو کہنے کا مطلب ہے صاف نظر آتا ہے کہ کہاں سے دروں سے ہوگے, چھوٹی چھوٹی جگہوں سے وہ نکلتے ہیں. اتنا بڑا تو کیا ہو رہا ہے, تو کیا ہو رہا ہے, میں تو یہ چیز کے اوپر. چلیں, بہت شکریہ آپ کا ہمایوں اقبال شامی صاحب, عادل نواز بھٹی صاحب, میاں زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی ٹیکس اور ہمارے ذمہ کا جو ٹیکس ہے وہ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے, چاہے اس پہ سختی ہو یا نہ ہو. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے یوم مزدور کی. آج 1 مئی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج 1 مئی ہے, پوری دنیا میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے, پاکستان سمیت. اور مزدوروں کی جب بات ہوتی ہے تو بہت سے مسائل ہیں دنیا بھر میں, اور خاص طور پہ پاکستان ان سے مبرہ نہیں ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. کیا ان کو اجرت وقت پہ ملتی ہے, پوری ملتی ہے, ان کے اوقات کار درست ہیں, ان کو وہ تمام تر سہولیات سروسز مہیا کی جاتی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. بہت بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہے, لیکن آنر کرنے کے لیے اور کمیموریٹ کرنے کے لیے ان تمام محنت کشوں کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی زاہد صاحب, لیبر یونین کے لیڈر ہیں اور پاکستان پوسٹ سروس سے تعلق ہے. معظم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. سیدہ غلام فاطمہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں لاہور اسٹوڈیو سے, جنرل سیکرٹری ہیں بانڈڈ لیبر لبریشن فرنٹ آف پاکستان کی. میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. معظم صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر جلدی سے آپ بتائیں کہ صورتحال کچھ بہتر ہوئی ہے, کیونکہ اویئرنیس تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ہے. آج سے 10, 15, 20 سال پہلے جو یہاں پہ مزدوروں کی حالت تھی اس میں کچھ بہتری آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ جی, بڑے اچھے موضوع پہ اور بڑے اہم موضوع پہ آپ نے ایک مزدوروں کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمیں یہاں دعوت دی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں پورے پاکستان کے محنت کش طبقے کی طرف سے. اور میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس میں چونکہ محنت کا ایک سٹائل بدل گیا. پہلے ایک آرڈنری محنت ہوا کرتی تھی, گنتی بیلچے والی یا مزدوری والی. جی, آج کل اس محنت کو یہ سمجھ لیں ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہو گیا. اب صاف ظاہر ہے کہ وہ پیداوار جو ہے وہ بڑھ گئی ہے, اور جو لوگ پیداواری صلاحیت بڑھاتے ہیں ان کا منافع بھی بڑھتا ہے. اب شروع سے ہمارا جو ایک تضاد جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے نا, وہ محنت اور سرمایہ کا تضاد ہے. جبکہ صلاحیت پیداواری بڑھ گئی ہے, اجرت کم ہوتی جا رہی ہے. ایک نیچرل فینومینا ہے کہ جب پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے, منافع بڑھتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے ایک منیمم ویج 32,000 روپے جیسے ہے, اگر آپ کے خیال میں اصولاً کتنی ہونی چاہیے, اور حکومت میں چاہ بھی رہی ہے اضافہ کرنا؟ آپ نیچرلی دیکھیں کہ جو اس وقت پاور سیکٹر میں ہمیں جو بجلی کے بل یا سوئی گیس وہ ساری باتیں میں آپ سے متفق ہوں, یوٹیلیٹیز ہیں. جی جی, تو کیا 32,000 میں ایک نارمل گھرانے کا بجٹ بن سکتا ہے؟ یقیناً حکومت نے اچھے اقدامات بھی کیے ہیں, لیبر لیجسلیشن ہوئی ہے, ادارے اس کے لیے موجود ہیں. اس حکومت کے بھی بڑے دعوے ہیں, اللہ کرے کہ اپنے دعووں میں کامیاب ہو. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مطالبہ بھی ہوگا نا کوئی کہ حکومت سے, کہ ایک مزدور رہنما کی حیثیت سے آپ کیا چاہیں گے کہ اس میں کتنا اضافہ کیا جی ڈیفینیٹلی جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک عام یونیورسل ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے اپنا ٹریڈ یونینز کی بھی اور محنت کش طبقے کی, کہ 1 تولہ سونا جو ہوتا ہے
سکہ راج الوقت کے مطابق اس کی مزدوری ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا بجٹ، وہ تو 2.25 لاکھ سے بھی اوپر بنتا ہے. 2.25 لاکھ کا تو چلیں، جو مہنگائی کا گراف بھی دیکھیں اگر آپ، ہم تھوڑا سا اپنی جو تن آسانیاں ان کو چھوڑ دیں. میں اشرافیہ کا نام اس لیے لینا، اب چونکہ سارے فورم پہ لیا جاتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر ضروری اخراجات کم کر کے تو کم از کم 50,000 تک، کم از کم 50-60,000 تک، یعنی حکومت اگر فیصلہ کرنا چاہے تو کم از کم یہ فیصلہ کر سکتی ہے. ویجز ہونی ٹھیک. چاہیے. سیدہ غلام فاطمہ صاحبہ، سوال یہ کہ بانڈڈ لیبر کے اوپر بڑی بحث ہوئی ہے، اور پاکستان میں شاید ابھی بھی بہت سی ایسی جگہیں ہوں جہاں پہ یہ سلسلہ چل رہا ہو. پہلے ہم سنتے تھے کہ جیسے اینٹوں کے بھٹوں پہ، لیکن جگہ جگہ خاص طور پہ دیہی علاقوں میں بڑا پرابلم ہے. آپ کیونکہ اب بات ابھی ہو رہی تھی کہ اویئرنیس بڑھ گئی ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سو اس میں بہتری آئی ہے، کچھ ہم تعداد کم دیکھ رہے ہیں، اور خود لوگوں میں بھی کوئی احساس ہوا ہے کہ اس قسم کی حرکات سے بچنا ہے ہم نے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج 1 مئی یوم مئی کے موقع پر، جہاں مزدور آج شکاگو کے شہیدوں کو سیلوٹ کر رہے ہیں، وہاں پر ان کے کچھ مطالبات بھی ہیں، ان کی ڈیمانڈز بھی ہیں، ان کے مسائل بھی ہیں، اور بڑے جنرل مسائل ہیں. تو یہ کہنا ابھی میرا خیال ہے اتنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگوں کے اندر اویئرنیس آئی ہے، ورکرز کے اندر اویئرنیس آئی ہے. ورکرز اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں ہونا. وہ بات کرتے ہیں، وہ انکار کرتے ہیں، اور کسی حد تک جو ہے وہ جو جبری مشقت ہے وہ اینٹوں کے بھٹے اور ایگریکلچر، یہ بہت 2 بڑے سیکٹرز ہیں جہاں پر آج بھی موجود ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، چونکہ جب پرائم منسٹر صاحب چیف منسٹر پنجاب ہوتے تھے تو انہوں نے کچھ بہت اچھے سٹیپس لیے تھے، انہوں نے انیشیٹ کیا تھا، بھٹے پہ وہ گئے تھے، اور انہوں نے ہماری بات بھی سنی تھی، ورکرز کی بھی سنی تھی، اور جبری مشقت کے خاتمہ کے لیے انہوں نے ایک بہت پروگرام ترتیب دیا تھا. لیکن وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہ سلیوری اور جبری مشقت اور ٹریفکنگ ان پرسن کا معاملہ بڑا گھمبیر ہے، اور اس پہ ہمیں بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جہاں پر 60% سے زیادہ جبری مشقت کرنے والی خواتین بھٹا جات ہو یا ایگریکلچر ہو، وہاں پر وہ خواتین ہیں. اور آج ہماری جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں وہ بھی خاتون ہیں، اور بہت انیشیٹر بھی ہیں، وہ بڑی جلدی جلدی کچھ چیزیں کر رہی ہیں. تو مزدوروں کی بہت ساری توقعات ہیں ان سے، حالانکہ بہت ساری توقعات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پہ جیسے جبری مشقت کی بات ہو رہی ہے، قوانین تو بہت موجود ہیں، تقریباً ہر ایسے کام کا جو مطلب آئین پاکستان اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کے حوالے سے سزائیں ہیں. اصل مسئلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو آپ کو بھی یقیناً بہت ساری ایسی جگہوں کا پتہ ہوگا جہاں پر یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، آپ نشاندہی بھی کرتے ہوں گی. سو پرابلم کہاں جاتا ہے ایکشن لیتے وقت، کہ خود وہ لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں آگے آنے سے، یا کوئی وہاں کی اتھارٹیز ہیں ان سے کوئی ساز باز کر لی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جی یہ بات بھی درست ہے کہ خود وہ آنے سے بہت ڈرتے ہیں. ظاہر ورکر جو جبری مشقت کر رہا ہوگا اس کا کمپلین کرنا، جس مالک کے پاس وہ کام کر رہا ہے اسی مالک کے خلاف کمپلین کرنا جو ہے نا وہ بہت ہی محال ہے، مشکل کام ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو امپلیمنٹیشن کے ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ منیمم ویج آج 1000 اینٹ کی جو ہے وہ 2360 روپے ہیں، جبکہ اس وقت جو بھٹا مزدور کو 1000 اینٹ کی ویج دی جاتی ہے وہ ہے 1800 روپے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو غلامی جڑی ہوتی ہے وہ اس کی منیمم ویج کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. جب کسی کو منیمم ویج ہی نہیں ملے گی تو پھر وہ ظاہر ہے اس نے لون لینا ہے، اس نے قرض لینا ہے، بہرحال اس نے کچھ کھانا تو ہے نا، اور ساری زندگی قرض ہی اتارتا رہے گا. بالکل ایسے معاملات دیکھے گئے ہیں. جی میں ذرا معظم صاحب سے ایک سوال کر لوں. معظم صاحب اس سے تھوڑا سا ہٹ کے، اب ایک حکومت جو ہے وہ سرکاری اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کی بھی بات کر رہی ہے. آپ بھی یہ چیزیں سن رہے ہوں گے، PIA سے سٹارٹ ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی بہت سارے ملازمین ہیں، یونینز ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام جائے گا، مینجمنٹ بہتر ہوگی، سٹرکچر بہتر ہوگا، پروفیشنل انداز میں کام چلے گا؟ لیکن ہم نے دیکھا پہلے جو پرائیویٹائزیشن ہوئی، یونینز اس پہ بہت زیادہ پرابلم بھی کریٹ کیے ہیں.
تو اس دفعہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت کی یہ تحویل سے نکلیں گے ادارے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا؟ ایکچولی پرائیویٹائزیشن بینگ گلوبل ایجنڈا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس میں کمپٹیشن کا رجحان بڑھتا ہے، سارا کچھ ہے، مگر پچھلے ادوار میں دیکھا گیا کہ جس طریقے سے پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی بڑی سکینڈلس قسم کی پرائیویٹائزیشن ہے. ابھی پی آئی اے کا برننگ ایشو ہے، اس کے علاوہ پی ٹی سی ایل ہے، ہمارا پاکستان پوسٹ ہے. اس حوالے سے ہمارا آلموسٹ سارا فنکشن اگر آپ جائزہ لیں بغور تو 80% تک تقریباً آؤٹ سورس ہے سارا. تو اسی کو پرائیویٹائز کہتے ہیں نا. جب ہمارے میجر کور فنکشن جو ہیں وہ دوسری تھرڈ پارٹی کر رہی ہے تو اور پرائیویٹائزیشن کیا ہوگی؟ اب یہی ہے کہ اس کے فزیکل ایسٹس جو ہیں وہ آپ نے کسی کو دینے ہیں، مگر یہ ہے کہ حکومت فیڈ بیک لے مزدوروں سے. اب دیکھیں آپ نے ادارے کی بات کی، جس طرح میری بہن نے فرمایا سزا و جزا کا تصور. اب پچھلے دنوں بلکہ کل ہی کی بات ہے کہ آئی سی ٹی والوں نے اسلام آباد جو یہاں پہ کمشنر آفس ہے ان کا لیبر ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے ایک یوم مئی پہ لیبر ڈے کے حوالے سے بڑی اچھی تقریب کی. این آئی آر سی کا ایک ادارہ بنا ہوا ہے، قومی کمیشن برائے صنعتی تعلقات، جو کہ اسپیشلی 1973 کے آئین میں مزدوروں کو ریلیف دینے کے لیے، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ وہ لیبر ڈے کے حوالے سے ایسوسیٹ کریں ان کو؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طریقے کے مسائل ہیں ان مسائل میں ہم حکومت سے کبھی بھی وہ پنگا لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ ہم ڈپرائیوڈ کلاس ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے یا گورنمنٹ چاہے کسی بھی حوالے سے اپنی خاص طور پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے مزدوروں کی، محنت کشوں کی فلاح و بہبود کے کوئی منصوبہ جات ان کے اپنے حساب سے چلائیں یا ان کی فیڈ بیک لیں تو اداروں کو مستحکم کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. معظم علی زاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیدہ غلام فاطمہ صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی، یوم مزدور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.